آپ کی شکل تو آپ کے والد سے تشابہ. پہلی بار مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دفتر میں دیکھا مدرسے کے آئے ہوئے تھے. ہم تو نعمر لوگ تھے, کوئی ہمیں نہ جانتا تھا نہ پوچھتا تھا. بس مفتی صاحب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے معلوم نہیں. اتنا ضرور معلوم ہے کہ مفتی شفیع صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کے فرق ہونے. مفتی صاحب میں واقعی اخلاص بہت تھا. مولوی احسان لاہوری نے بتایا کہ مفتی صاحب ہی کی ایک ذات پاکستان میں تھی جس میں کوئی اختلاف کسی کو نہیں تھا. وہ صاف سچے مولوی تھے, سیاسی آدمی تھے نہیں, سچی باتیں کیا کرتے تھے اور صدق من جاتے ہیں. صدق ہی اصل چیز ہے. آدمی جو اپنے اعمال میں, اقوال میں, افعال میں سچا ہوتا ہے تو اس کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے. مفتی صاحب نے معارف القرآن لکھی, سادہ زبان میں لکھی, لیکن اس میں ان کا اخلاص ہے. اس قدر وہ مقبول کتاب ہے, نہ معلوم کتنے ایڈیشن پاکستان میں چھپے اور ہندوستان میں چھپے, اور چوریاں بھی ہوتی ہیں اس کی. وہ ایک بچے نے خرید کے بہار کے کسی اسٹیشن پر پہنچا, گھر جا رہا تھا, نعمر تھا, دونوں ہاتھ کتاب پہ رکھ دیا, سو گیا. جو آنکھ کھلی تو کتاب غائب, خالی ہاتھ. اسے دکھا کہ ایسا لگا جیسے میں کہیں سے ٹہل کے آ رہا ہوں. مجھے تو اصل یہ سنانا ہے مفتی صاحب کی تعریف میں اخلاص بہت ہے. اخلاص ہی اصل چیز ہے. اگر آدمی نام کے لیے گشت کرے تو وہ یہی لے جائے گا, اور اگر اللہ کے لیے گشت کرے اللہ کی ذات باقی ہے. اور اس عالم میں بھی اسی کی کار فرمائی ہے, اس عالم میں بھی اسی کی کار فرمائی ظاہر ہوگی. وہ ہر جگہ رہے گا. بس میں بات کرنا جانتا نہیں ہوں, آپ سے ملاقات ہو گئی, بہت بڑی بات ہے. میری سعادت ہے حضرت. ایک مرتبہ آپ کی زیارت وہاں مدرسہ سہولتیہ میں ہوئی تھی, بہت عرصے سال پہلے. اچھا, اس کے بعد پھر تمنا تھی کہ پھر زیارت نصیب ہو. بس تسمع بالمعد خیر من طلاق. کیا ہے, اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے عافیت کے ساتھ, اور اس کے فیوز جاری اور ساری فرمائے, ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک بات پوچھنی ہے. سنا ہے آپ میری رائے سے موافقت کرتے ہیں. یہ جو حاشیہ احمدیہ ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ الف سے یا تک حضرت ہی کی تصنیف ہے, مولانا احمدی صاحب کی. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کی سیرت میں لکھ دیا. سنی سنائی بات ہے کہ اخیر کے چند پاروں, 5-6 پاروں کا حاشیہ حضرت نانوتوی کا ہے. حضرت کے قلم سے وہ باتیں کچھ جوڑ نہیں کھاتی ہیں. حضرت نانوتوی کی تحریر اور طرح کی ہوتی ہے. مولانا احمد علی صاحب بالکل نہایت محتاط, نہایت متوسط انداز میں تاریخ لکھ رہے ہیں, اور اول تاخیر وہ سب وہی بات جل وگر ہے. آپ حضرات ذرا سا نظر ثانی کریں کہ آخر یہ غلطی چلی کہاں سے. مولانا یعقوب صاحب نے سنی سنائی کا لفظ ہے, وہ اس کا کیا اعتبار ہے. سنی سنائی تو بہت باتیں ہوتی ہیں. حضرت میں نے بھی جب وہ پڑھا تو پھر اس کے بعد جب آخری پاروں کو دیکھا تو جیسا حضرت فرما رہے ہیں,
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نہیں لگتی وہ. تو بعد میں پھر مولانا نور الحسن راشد صاحب ہیں نا، تو انہوں نے بھی ایک جگہ لکھ دیا تھا یہ بات نقل کر کے. پھر میں نے مولانا نور الحسن راشد صاحب سے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ محقق تحقیق اچھی کرتے ہیں، تو ان سے میں نے درخواست کی کہ اس کی آپ تحقیق کر کے بتائیں. تو پھر بعد میں انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور وہ حضرت شروع سے آخر تک حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت میں کوئی غلط فہمی واقع ہوئی ہے، لیکن ہے نہیں حضرت نانوتوی. اللہ. کس سن میں مفتی صاحب کا انتقال ہوا؟ سن 1396 ہجری میں. حضرت آپ نے حدیث شریف حضرت مولانا خلیل احمد صاحب علیہ کو پایا؟ نہیں پایا. تو کسان کا لڑکا ہوں، اگر میری کوئی کہانی سنے گا تو سوائے فضل الہی کہ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہوگی. گھر کا سب سے بڑا لڑکا میں ہی تھا، 12 سال کی عمر ہوگی. والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ گھر کا نوکر کھانے کپڑے پر سارے گھر کے کام دیکھے گا، اور میری حیثیت سے بھاری کام تھے. تو میں نے سوچا اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پڑھ لو. بس اصرار کیا، والد صاحب راضی ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے چند سالوں کے بعد تو پھر یہ اتنا آ ہی جائے گا ادھر کو. لیکن استاد مرحوم جو تھے بڑے زبردست صاحب فراست تھے. ان کی فراست کا تو یہ عالم تھا، ان کے جملے مشہور تھے. فرماتے تھے میں جس کو چاہتا ہوں وہ پڑھ لیتا. ایک بار نہیں فرمایا 10 بار. اور مجھ سے لڑائی مت کرو نہیں تو پڑھ نہیں سکو گے. جس نے بے ادبی کی وہ پڑھ نہیں سکا. ایک لڑکے کے بارے میں فرمایا، بڑا مالدار تھا، ارے میاں کس کے پیچھے پڑ گئے، یہ نہیں پڑھے گا. بس ایک صاحب تھے بہت ہی پیچھے پڑے رہے، اس کے 2 سال تک نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا. ایک دن میں اور عبد الرحمن کھڑے تھے عصر کے بعد نیم کے درخت کے نیچے. فرمایا یہ پڑھ لیتا، اس کے حالات ایسے نہیں. یعنی میں عبد الرحمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن عبد الرحمن مولانا پر فدا تھے، تو مولانا ان کو بے انتہا مارتے تھے. روزانہ 15-20 چھڑی تو مارا ہی کرتے تھے، کبھی اس سے زیادہ بھی مارتے تھے. لیکن عبد الرحمن بھی بہت شاطر تھا. ہمارا ساتھی تمام کپڑے اندر لپیٹ کے جاتا، وہ کوئی چھڑی اس کو لگ جاتی ہوگی. مولانا اس کو چاہتے تھے، وہ بھی مولانا پر فدا رہتا تھا. پڑھ ہی لیا. پڑھانے کا عجیب غریب طرز تھا. میری رعایت فرماتے تھے. سبق میں بھی فرماتے تھے کہ میاں کے ہاتھ پاؤں ایسے ہیں، اگر مار دو تو ٹوٹ جائیں گے. تو مارتے تو تھے جو مجھ سے ہو جاتے تھے، تھپڑ رسید کرتے، جوتے مارتے. لیکن معلوم ہوتا استاد کی مار سے طالب علم متنفر نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ تو بس مولانا کو اگر مدرسے میں نہیں پاتے تھے تو ایک دم پریشان ہو جاتے تھے، کہاں گئے ہیں. حالانکہ بس ایک دن میں نکلا ہوا جا رہا، مولانا جا چکے تھے مدرسہ چھوڑ کے. تو
مولوی زکریا کہنے لگے اس کو دیکھو مول صاحب کے ڈر سے بڑھتا نہیں تھا، ایک ہی سال میں کتنا بڑا ہو گیا ہے، ان کا بڑا احسان ہے۔ کون سے مولانا کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا ضیاء الحق صاحب فیض آبادی کا انتقال ہے۔ یہ بڑے بزرگ تھے، جس کو پا لیتے اپنی فراست سے تاڑ لیتے کہ یہ پڑھ لے گا، بس اس کو پکڑ لاتے۔ ایک آ رہے تھے مدرسے، وہ ایک صاحب ملے، مولانا کے رشتہ دار، مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا علی عبدالستار کہاں جا رہا ہے؟ کہ مول صاحب میں میڈل پاس کر چکا ہوں، کانپور نوکری کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا چل تو میرے ساتھ، میں تجھ کو عربی پڑھا دوں گا۔ کیسے کہہ دیا مولانا نے، ان پہ اثر ہو گیا، وہ بجائے کانپور کے رخ کے جونپور کے رخ چل پڑے، راتوں دن پڑھاتے تھے ان کو، اور مولوی بنا دیے۔ ان کے احسانات سے میں بری نہیں ہو سکتا ہوں، ساری عمر یاد کرتا ہوں۔ اريد لانسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، ہر راستے پر ان کا احسان ہی نظر آتا ہے۔ لیکن بچوں، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں، یہ اعزاز کس چیز کا ہے؟ یونس کی کھال بال تو وہی ہیں جب وہ بھینس کے پیچھے دوڑتا تھا، جب وہ گھاس کاٹتا تھا، جب وہ گوبر اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جب یونس نے اس کو چھوڑا اور ادھر آیا تو کرم شامل ہو گیا۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کھال بال کا اکرام ہو رہا ہے؟ نبی کے علوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی کو حاصل کیجیے، یہی سب چیز کا مرجع ہے، اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ یہ بچے اس سال انہوں نے بلایا، میری صحت ایسی نہیں اور بہت تکلیف تھی، نمونیا ہو گیا تھا سخت قسم کا۔ مجھے خود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن اس سال کی تکلیف میں یہی ہوتا تھا کہ معلوم نہیں اب 2 دن کا مہمان ہوں یا 3 دن کا۔ کچھ نہ کرنے کا صدمہ رہتا تھا، حسرت ہوتی تھی، اس پہ افسوس بھی کرتا تھا، روتا بھی تھا۔ پھر اللہ پاک نے صحت دے دی، الحمدللہ۔ ہاں، بس اپنے وقت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے، ہر آن اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے۔ ان بچوں سے اس سال انڈیا سے چلتے ہوئے یہی ذہن پہ تسلط تھا کہ میں کون ہوں، کیا تھا، آخر میں کیسے جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، سوائے نبی کے علوم کے اور کوئی چیز مجھے نہیں لے جا رہی ہے، وہ ان کے علوم ہیں جو ان کی برکت سے میں چل رہا ہوں۔ ورنہ والد چاہتے تھے کہ یہ کوئی کام کر لے، بار بار کہتے تھے تو کوئی دستکاری کر لے یا جو ہے کوئی چھوٹی سی تجارت کر لے۔ ایک صاحب کہنے لگے اس کو بنارس بھیج دو لنچا کھینچنے کے لیے، فرمانے لگے یہ کام اس کی حیثیت سے بڑا ہے۔ پڑھ پڑھا کے استادوں کی مار سے برکت آتی ہے۔ جو کام کریے آپ کو اللہ نے قلم دیا ہے، قلم میں قدم آنا چاہیے، بغیر اس کے قلم کارآمد نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا انڈیا کے آدمی نے، آج کل لوگ پڑھتے کم ہیں، لکھتے زیادہ ہیں۔ لکھنے کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے،
حضرت عائشہ کی حدیث میں نے مسند احمد میں 4 بار پڑھی، اور مسند بہت بھاری کتاب، عائشہ کی حدیث ایک جلد کا کافی حصہ اپنے اندر لیے ہوئے 4 بار پڑھی۔ مجھے ایک لفظ کی تشویق تھی کہ یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے مسند میں ویسے نہیں بولا کرتا تھا، سب دیکھ داکھ کے پھر بولتا تھا۔ وہ کیا کیا جائے؟ کون سا لفظ ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ حبب الیہ من دنیاکم النساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور لفظ ثلاث اس کو دیکھنا تھا، غزالی نے اس کو کہاں کہاں لیا ہے۔ اب یہ اس طرح کی حجے کی باتیں پیچھے پڑ جاتا تھا تو اس کو بغیر طے کیے میں چھوڑتا نہیں تھا، دیکھتا ہی رہتا تھا۔ آپ سے کہتا ہوں حدیث کے باب میں نے کوئی کتاب چھوڑی نہیں، چھوٹی بڑی جس میں بھی حدیث کا کوئی مضمون آیا میں نے اس کو دیکھ ڈالا۔ ابن اسیر جزری کے المصرف السائر اس لیے دیکھی کہ یہ ابن اسیر کا جو ہے حدیث میں ایک کچھ تو ہی لکھتا ہوگا، کہیں کچھ دیکھ ڈالا کہ کچھ صوفیوں کی باتیں میں نہیں دیکھتا تھا، میں نے یہ صوفیہ کمپنی بس یہ سید الدماغ بیکار کہ ویسے محققین کا استثناء شیخ عبدالقادر جیلانی، مجدد الفسانی، یہ حضرات تو صاحب سنت و شریعت ہیں۔ نائم صاحب علیہ الرحمہ کا جملہ 2 بار فرمایا، ہمارا تصوف فقیحانہ ہے۔ تصوف جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے۔ میں کہا بات اب اجازت دیں، واہ کرم فرمایا جزاکم اللہ خیر۔ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہے، مگر میں نہ بات کا سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے، نہ یہی ایک فن ہے، اس کو تو میں کچھ اللہ جانے امید ہے کہ میں جانتا ہوں۔ ہے جاننے کی بات، حریری بیٹھا ہوا تھا، کہیں اس نے میرے بارے میں کچھ کہہ دیا، میں نے کہا حریری تکلمت فی بشیء، لا، میں نے کہا انت قلت انک قرأت صحیح البخاری 4 مرات، کہنے لگا قلت ولكن الحاکی ما نقل تمام الکلام۔ بس پھر میں سمجھ گیا کہ ٹھیک کہتا ہے۔ بہت مصر تھا، کہیں بیروت میں ان کے کوئی شیخ آیا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہنے لگا آپ بھی آ جائیں، میں نے کہا نہیں، اول تو میں ہندی بات کا سلیقہ نہیں ہے، اور دوسرے میرے پاس وقت نہیں، تم لوگوں کا جو اجتماعی وقت ہے وہ ہمارے یہاں درس کے زور کا وقت ہے، اور کتاب جب تک پوری نہ کراؤ ہمارے بڑے خوش نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں حریری جوان، میں نے ان سے ایک دن کہا میں 1399 ہجری میں پہلی بار حج کو آیا ہوں، کہنے لگا یہی تو میرا سن ولادت ہے۔ حدیث کی ہر کتاب سنا ہے، اس کے پاس ہے، گیا تو میں بھی ہوں، اس کے گھر میں جاتا ہوں، جب سے تعارف ہو گیا ہے، جب دیکھ
کے چکر سے نکل کے سیدھے اس کے گھر پہنچ کے طہارت وغیرہ کر کے پھر میں لیٹ جاتا ہوں. آپ گئے ہوں گے. میں واقف نہیں. محمد علی نہیں یہ عرب ہے یا جی عرب ہے، جدہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. اچھا حدیث کا بہت ذوق ہے ان کو. اچھا 14 اساتذہ سے بخاری شریف پڑھی ہے انہوں نے، سے بھی پڑھی ہے انہوں نے. اچھا میں واقف. بالکل جوان ہے، اچھا وہ آپ سے واقف ہے. اچھا اللہ. محمد عاشور مدینہ منورہ میں اس پارٹی کے ہیں. اچھا اچھا احمد عاشور کو آپ جانتے ہیں؟ جی جی. اور وہ وہاں ویسے کافی ذوق ہے بعض طلبہ میں، تو وہ کبھی حاضری ہوتی ہے تو عبداللہ پڑھتے ہیں. توم وہ ہے ہمدان سے ہمدان اور یہ سب آتے ہیں. اللہ حضرت. ویسے حضرت آپ نے جو بخاری شریف حضرت مولانا زکریا صاحب نے پڑھا. ان سے مسلسلات کی بھی اجازت ہے؟ پڑھی بھی ہے. مسلسلات جی ہاں. ماشاء اللہ. حضرت مجھے بھی اجازت عطا فرما دیں. میری طرف سے اجازت ہے، میں متن پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب القرآن، وقيل رواه في الأدب المفرد، ولكن لم أره في النسخ المطبوعة من الأدب، ولكن بالظاهر أن النسخة التي طبعت عليه نسخ الأدب المفرد كانت ناقصة، والله أعلم. یہ حدیث میں نے شیخ سے اول سنی، انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، انہوں نے مولانا عبدالقیوم بڑھانوی سے، انہوں نے شاہ صاحب محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. اسی طرح یہ حدیث میں روایت کرتا ہوں عبداللہ بن احمد ناقبی سے. شاید آپ کی ملاقات ہو. کیا ان سے مجھے بھی اجازت ہے؟ اچھا. تو اسی طرح سے میں نے شیخ یاسین فادانی کا زمانہ پایا، لیکن ان سے سماعت حاصل نہیں ہوئی. ان کے تلامذہ احمد بن عبدالسلام بن احمد اور احمد قلّہ ثانی، احمد بن عبداللہ الدو وغیرہ سے میں روایت کرتا ہوں. اسی طرح شیخ عبدالفتاح سے بھی میں روایت کرتا ہوں. یہ سب لوگ شیخ فادانی سے روایت کرتے ہیں. الحمدللہ مجھے ان کی زیارت اور ان سے اجازت کی حاصل. ماشاء اللہ کم قدرتی تو ہے ہی السماء والرزق. عبداللہ بن احمد ناقبی متواضع شیخ تھے، زبردست متواضع تھے. عمر بھی تقریباً 120 سال کے قریب. ہاں جب میں نے میری ملاقات ہے تو اس وقت 115 سال کے تھے. حدیث شریف کہاں لے آئی، وہ کہاں چلے گئے تھے روزی کی تلاش میں. پھر اللہ کو منظور تھا کہ سلسلہ جاری ہو. جدے میں آ کے پڑھ گئے لوگ. چلیں گے. چلو آپ سے مل
حساب سے تو اعتقاد ہے، کیونکہ حضرت تھانوی سے ان کو اجازت ہے، اور جو حضرت کے سلسلے کا ہے ہمیں اس سے اعتقاد بہت ہے۔ میں دعا کا محتاج ہوں، وہ آپ دعا دعا ہے فرمائیں۔